الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ ضرب لکم مثلا من انفسکم. ضرب بیان کی ہے اس اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے مثلا مثال من انفسکم جو تمہاری اپنی جانوں سے ہے. حل لکم کیا ہے تمہارے لیے مما ملکت ایمانکم ان غلاموں میں سے مالک ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ من شرکاء کوئی بھی شریک فی ما اس چیز میں رزقناکم جو دی ہم نے تم کو فانتم پس تم فی اس میں سواء برابر ہو. تخافونہم تم ڈرتے ہو ان غلاموں سے کخیفتکم جس طرح تم ڈرتے ہو انفسکم اپنی جانوں سے. کذالک اسی طرح نفسر الآیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم آیتیں لقوم یعقلون ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. بل اتبع الذین ظلموا بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اہواءہم اپنی خواہشات کی بغیر علم بغیر علم کے. فمن یہدی پس کون ہدایت دے گا من اس کو اضل اللہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار. فاقم وجہ کا پس آپ قائم رکھیے اپنے چہرے کو للدین دین کے لیے حنیفہ یک طرفہ ہو کر. فطرت اللہ التی یہ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے فطر الناس علیہا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جس پر لوگوں کو. لا تبدیل لخلق اللہ نہیں ہے تبدیلی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں. ذالک الدین القیم یہی مضبوط دین ہے. ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یعلمون وہ نہیں جانتے. منیبین الیہ رجوع کرو تم اسی کی طرف واتقوہ اور ڈرو تم اس اللہ تعالیٰ سے. واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو تم نماز کو. ولا تکونوا من المشرکین اور نہ ہو جاؤ تم مشرکوں میں سے. من الذین ان لوگوں میں سے فرقوا جنہوں نے کاٹ ڈالا دینہم اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اپنے دین کو. وکانوا شیعا اور ہو گئے وہ گروہ. کل حزب ہر گروہ بما لدیہم جو کچھ ان کے پاس ہے فرحون وہ خوش ہے. وَإِذَا اور جب مس الناس ضر پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف دعوا ربہم پکارتے ہیں وہ اپنے رب کو منیبین الیہ رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف. ثم پھر اذا جب اذاقہم منہ رحمتاً پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جانب سے رحمت. اذا فریق منہم ایک گروہ اس وقت ان میں سے بربہم یشرکون اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں اپنے رب کے شریک ٹھہراتے ہیں. لیکفروا تاکہ وہ کفر کریں بما اس چیز کے ساتھ آتیناہم جو دی ہم نے ان کو یا تاکہ وہ ناشکری کریں اس چیز کی آتیناہم جو دی ہم نے ان کو. فتمتعوا پس تم فائدہ اٹھاؤ فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے. ام انزلنا یا نازل کی ہے ہم نے علیہم ان پر سلطانن کوئی دلیل. فہوا پس وہ یتکلم و کلام کرتی ہو بما اس چیز کا کانوا بہ یشرکون ہیں یہ لوگ جس چیز کو اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے. ضرب لکم بیان کیا اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مثلا مثال من انفسکم تمہاری اپنی جانوں سے. حل لکم کیا ہے تمہارے لیے مما ان غلاموں میں سے مالک ہیں جن کے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ من شرکاء کوئی بھی شریک فی ما اس چیز میں رزقناکم جو دی ہم نے تم کو. فانتم پس ہو تم فی اس میں سواء برابر. تخافونہم تم ڈرتے ہو ان غلاموں سے کخیفتکم انفسکم جس طرح ڈرتے ہو تم اپنی جانوں سے. کذالک اسی طرح نفسر الآیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم آیتیں لقوم یعقلون ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. بل اتبع الذین ظلموا
بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم اپنے خواہشات کی، بغیر علم بغیر علم کے، فمن یہدی پس کون رہنمائی کرے گا یا ہدایت دے گا، من اس کو اضل اللہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، فما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والے۔ فاقم وجہ کا پس آپ سیدھا کیجیے اپنے چہرے کو، للدین دین کے لیے، حنیفہ یک طرفہ ہو کر، فطرت اللہ التی یہ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے، فطر الناس علیہا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس پر، لا تبدیل لخلق اللہ نہیں ہے تبدیلی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، ذالک الدین القیم یہی دین ہے مضبوط، ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یعلمون وہ نہیں جانتے، منیبین الیہ رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، واتقوہ ڈرو تم اس اللہ تعالیٰ سے، واقیم الصلاۃ اور قائم کرو نماز کو، ولا تکونوا من المشرکین اور نہ ہو جاؤ تم مشرکوں میں سے، من الذین ان لوگوں میں سے، فرقو جنہوں نے جدا جدا کر دیا، دینہم اپنے دین کو، وکانوا شیعا اور ہو گئے وہ گروہوں میں، کل حزب بما لدیہم فرحون ہر گروہ اس چیز کے ساتھ جو ان کے پاس ہے خوش ہیں، وَإِذَا اور جب مَسَّ النَّاسَ پہنچتی ہے لوگوں کو، ضرر کوئی تکلیف، دعو ربہم پکارتے ہیں وہ اپنے رب کو، منیبین الیہ رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، ثم پھر اذا اذاقا ہم جب وہ پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، منہ اپنی جانب سے، رحمت الرحمت، اذا فریق منہم تو اس وقت ایک گروہ ان میں سے، بربہم یشرکون اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں کفر کریں، بما اس چیز کا آتیناہم جو دی ہم نے ان کو، فتمتعوا پس تم فائدہ اٹھاؤ، فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے، ام انزلنا یا نازل کیا ہم نے علیہم ان پر، سلطانن کوئی دلیل، فہو یتکلم پس وہ کلام کرتی ہو، بما اس چیز کا، کانوا بہی یشرکون ہیں یہ لوگ جس چیز کو اس رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے، ضرب لکم مثلا من انفسکم بیان کیا اس اللہ تعالی نے تمہارے لیے مثال تمہاری اپنی جانوں سے، اللہ کم کیا ہے تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم ان غلاموں میں سے، مالک جن کے تمہارے دائیں ہاتھ، من شرکا کوئی بھی شریک، فیما اس چیز میں، رزقناکم جو دیا ہم نے تم کو، فانتم فیہ سواء پس تم ہو اس میں برابر، تخافونہم تم ڈرتے ہو ان سے، کخیفتکم انفسکم جس طرح کہ تم ڈرتے ہو اپنی جانوں سے، کذالک اسی طرح، نفصل الآیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم آیتیں، لقوم یعقلون ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وجود پر، اپنے وحدہ لا شریک ہونے پر، اپنی طاقت اور قوت پر کئی ایک دلائل بیان کیے، اپنی نشانیاں بیان کی کہ یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اگر انسان ان پر غور کرے تو اسے بخوبی یہ بات سمجھ آ سکتی ہے، اگر وہ عقل سے کام لے کہ یہ کائنات کا نظام اپنے آپ نہیں بنا، اس کو بنانے والی ذات ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور اس اکیلے نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور اکیلا ہی ساری کائنات کے نظام کو چلائے ہوئے ہے، اس کائنات کے بنانے میں اور کائنات کے نظام چلانے میں نہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاون ہے، نہ مددگار ہے، نہ کسی کا وہ محتاج ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، جبکہ ان لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کے کئی ایک شریک بنائے ہوئے تھے، کئی ایک چیزوں کو یہ الہ مانتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب یہاں ایک مثال بیان کی ہے اپنی توحید کو واضح کرنے کے لیے اور انہیں سمجھانے کے لیے کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے ہوئے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ جتنی بھی کائنات بنائی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو جو مخلوق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کس طرح ہو سکتی ہے؟ خالق اور مخلوق یہ برابر تو نہیں ہو سکتے، خالق خالق ہوتا ہے، مخلوق مخلوق ہوتی ہے، تو یہ پتھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان پتھروں کو تم خود تراش کر، خود تم ان کو بت بنا کر
ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے ان کو شریک بنا لیتے ہو. یا انسان ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا, اللہ ان کا خالق ہے, وہ اللہ کی مخلوق ہے, تو ان کا تو حق ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں. تو تم نے انسانوں کو پوجنا شروع کر دیا, ان کی عبادت شروع کر دی, ان کے نام کی نظر و نیاز دینی شروع کر دی, ان کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا. تم اپنی جانوں پر غور کر لو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اپنی جانوں میں سے تمہارے لیے ایک مثال پیش کرتا ہے. اس نے مثال پیش کی ہے کہ تمہارے کچھ غلام ہیں, ہم نے جو تمہیں مال دیا ہوا ہے, جو کچھ تمہیں عطا کیا ہوا ہے, تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ تمہارے یہ غلام تمہاری برابری کرے, یا جو تمہارا مال و دولت ہے اس میں وہ تمہارے شریک بن جائے. تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ تم اور وہ اس مال و دولت میں جو ہم نے تم کو عطا کیا ہوا ہے تم انہیں شریک چلا رہو, تمہارے برابر ہو جائے. حالانکہ انسانیت میں تم دونوں ہی برابر ہو, وہ بھی انسان ہے, تم بھی انسان ہو. فرق اتنا ہے تم آزاد ہو, وہ غلام ہیں, وہ تمہارے ماتحت ہیں, تمہارے زر خرید ہیں, تمہارے پاس مال و دولت ہے. تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ یہ ہماری برابری کریں. تم ان غلاموں سے برابری میں ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے دیگر لوگوں سے برابری میں ڈرتے ہو. تم نہیں چاہتے کہ ہمارا جو شریک ہے, ہمارا جو شریکہ ہے, ہمارے جو رشتہ دار ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں مال و دولت میں, وہ ہماری برابری کریں. تم انسانوں کو تو اپنے برابر آنے نہیں دیتے, اپنے مال و دولت میں انہیں شریک کرنا مناسب نہیں سمجھتے, پسند نہیں کرتے. حالانکہ تم بھی انسان ہو, وہ بھی انسان ہے, سارا کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے. تو تم مخلوق ہو کر مخلوق کو تو اپنے برابر قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہو, اور تم نے مخلوق کو خالق کے برابر قرار دے دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہوئی ہے, تم غور و فکر کرو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم تفصیل سے آتے بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے غور و فکر نہیں کیا, آیات پر ایمان نہیں لائے, آیات کو سمجھا نہیں ہے, تبھی انہوں نے اللہ کے برابر دوسروں کو شریک ٹھہرا دیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر عقل ہی نہیں. اگر عقل ہوتی, یہ غور و فکر کرتے, انہیں بخوبی معلوم ہوتا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہ خالق ہے, مخلوق خالق کی برابری نہیں کر سکتی, وہ برابر نہیں ہو سکتی. وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہے. تو تم اپنے آپ کو ہی غور سے دیکھ لو, اپنے آپ پر غور کر لو کہ تم مخلوق کو اپنے برابر شمار نہیں کرتے, تو مخلوق کو تم نے خالق کے برابر کس طرح ٹھہرا دی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوق اور خالق یہ برابر نہیں ہو سکتے. خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے. مخلوق چاہے کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو جائے, کتنی اعلیٰ مرتبے کو کیوں نہ پہنچ جائے, اس کے اندر خالق والی صفات نہیں آتی. اگر خالق کی صفات مخلوق میں آ جائیں تو پھر خالق اور مخلوق کا فرق ہی ختم ہو گیا. تو کائنات کے نظام برقرار رہنے میں خالق اور مخلوق کا فرق بھی رہنا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریک ٹھہرائے ہیں نا, انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا, انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے, اور ان کے پاس علم بھی نہیں تھا. بغیر علم کے انہوں نے اپنی خواہش کی پیروی کی, اور خواہش کی پیروی کر کے یہ گمراہ ہو گئے. اللہ فرماتے بل اتبع الذین ظلموا, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا, احوام اپنی خواہشات کی, بغیر علم, بغیر علم کے انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا دیے, انہوں نے کیا شرک. اور شرک سے بڑا اس کائنات میں کوئی ظلم نہیں, سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے. تو اللہ فرماتے پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا, یعنی مشرکوں نے پیروی کی, احوام اپنی خواہشات کی, بغیر علم, بغیر علم کے. یعنی ایک تو ان کے پاس علم نہیں تھا, جہالت تھی, اوپر سے انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی, جس کے نتیجے میں یہ گمراہ ہو گئے. اگر یہ کتاب و سنت کی پیروی کرتے, اللہ کی نازل کردہ وحی کی پیروی کرتے, یہ کبھی گمراہ نہ ہوتے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو وحی نازل کی ہے لوگوں کی رشد و ہدایت بھلائی کے لیے کی ہے. تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی کی ہے, کتاب و سنت کی پیروی کی ہے, وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت پر ہے. اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, وحی الہی کو چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ گمراہی ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی, اور ایک روایت میں وہ سنت رسول ہی, اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسرا میرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو جو یہی دین ہے اور یہی ہدایت ہے اور یہی صراط مستقیم ہے کتاب و سنت، تو جو اس کو تھامے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اپنی خواہشات کی پیروی یہ ظلم بھی ہے اور گمراہی کا سبب بھی ہے، جس کی بنا پر یہ لوگ گمراہ ہو گئے، اپنی خواہش کی پیروی کی، اپنی خواہش سے دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، تو انہوں نے ظلم بھی کیا اور گمراہ بھی ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے فمن یہدی، کون ہدایت دے گا، من اس کو اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ اللہ گمراہ نہیں کرتا کسی کو، اللہ سبحانہ و تعالی تو چاہتا ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اسی ہدایت کے لیے اس نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث کیا، اپنی کتابیں نازل کی کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، گمراہی کا راستہ اختیار نہ کریں، ہدایت کا راستہ اختیار کریں۔ اب گمراہی کا خالق چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر لی ہے صرف، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہدایت کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ انبیاء علیہ السلام، رسول علیہ السلام، یا جو ان کے پیروکار تھے، یا جس طرح ہم ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، انہیں سیدھا راستہ بتلا سکتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھے راستے پر چلانا ہمارا کام نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس بات کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو اللہ چاہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں، آپ کا کام راستہ بتلانا ہے، راستہ دکھلانا ہے، منزل مقصود تک پہنچانا آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت دینا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اللہ فتح وما لهم من ناصرین، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ یہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار رہے ہیں نا، انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا، اللہ نے حساب لینا ہے، وہاں ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، جس کا ہم ہر نماز کے اندر جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اس وقت برملا اظہار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ، بس آپ قائم رکھیے، سیدھا رکھیے اپنے چہرے کو، دین کے لیے، حنیفہ یک طرفہ ہو کر۔ آپ نے جن کو انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے نا، آپ تو ان کو الہ نہیں مانتے، آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو آپ نے یک طرفہ ہو کر ہر دین کو چھوڑ کر دین اسلام کے لیے اپنے چہرے کو مطیع کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے۔ اور آپ کو خطاب کر کے امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ امت کے لوگوں، تم نے یہ جو دین حنیف ہے، دین اسلام ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، تم نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا، تم نے توحید کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ فرماتے فطرت اللہ التی، یہ وہ فطرت ہے، فطر الناس علیہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید پر لوگوں کو پیدا کیا اور توحید لوگوں کی فطرت کے اندر رکھ دی ہے۔ اب وہ اس کو اختیار نہ کریں، یہ انسان کا قصور ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ مشکل کے اندر پھنسے ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے کہ جب وہ کشتی بھنور کے اندر پھنس جاتی تو پھر خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے، یا اور مصائب کے اندر مبتلا ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے، پھر لات منات عزا ہبل سب کو بھول جاتے۔ یہی حال آج کے ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا، اللہ کی مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کے اختیارات مان لیے ہیں۔ جب مصیبت کے اندر پھنسے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی فلاں کا فیض ہے، کبھی کہتے ہیں جی یہ فلاں نے ہم پہ کرم کیا، اور کبھی کہتے ہیں جی اولاد ہمیں فلاں نے دی ہے، رزق ہمیں فلاں نے دیا۔ اللہ کہ یہ سارا کچھ دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اولاد اللہ دیتا ہے، نہ پیرا دیتا رکھ دیا، یعنی اولاد اللہ دیتا ہے، نہ غوث بخش رکھ دیا، اور نسبت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کر لی۔ تو مطلب اولاد اللہ دیتا ہے،
تو پھر اولادوں کے نام شرکیہ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں نے ہمیں عطا کیا. اللہ کے عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی فطرت میں توحید رکھ دی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اور پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے, چاہے وہ کسی مذہب والے کے ہاں بھی پیدا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ بلوغت سے پہلے پہلے جو بچے فوت ہو جاتے ہیں نا, چاہے وہ کفار کے ہی ہیں, وہ جنت کے اندر جائیں گے. یہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, یا مجوسی بنا دیتے ہیں. والدین کے طریقے کو دیکھتا ہے, ماحول کو دیکھتا ہے, پھر وہی دین اختیار کر لیتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو بچہ پیدا کیا نا, وہ فطرت پر پیدا کیا, توحید اس کی فطرت کے اندر رکھی. تو اللہ مت لا تبدیل لخلق اللہ, نہیں ہے تبدیل کرنا اللہ کی تخلیق کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے جس چیز کو پیدا کیا ہے نا, تم اسی مقصد کے لیے اس چیز کو سمجھو. مثلا چاند ہے, سورج ہے, ستارے ہیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں, تم نے ان کو الہ بنا دیا. تو گویا کہ یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا ہے کہ اللہ نے ایک چیز ایک مقصد کے لیے پیدا کی, انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, تو انسان اللہ کی عبادت ہی نہ کرے اور انسان کی پوجا شروع کر دے, گویا کہ یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والی بات ہے. تو اللہ نے جس مقصد کے لیے جس چیز کو پیدا کیا نا, اس کا وہی مقصد سمجھو اور اختیار کرو. ذالک الدین القیم, یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے کہ اللہ کی توحید کو اختیار کرو اور جس مقصد کے لیے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا اس کو اسی کے لیے سمجھو. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. منیبین الیہ, رجوع کرتے ہوئے اس اللہ تعالیٰ کی طرف. واتقوا, اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. واقیموا الصلاۃ, اور قائم کرو نماز کو. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین, اور نہ ہو جاؤ تم مشرکوں میں سے. اچھا, اب یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا, واقیموا الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, ولا تکونوا من المشرکین, نہ ہو جاؤ تم مشرکوں میں سے, اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا توحید ہے, اور نماز کا نہ پڑھنا یہ شرک ہے. کیونکہ انسان نماز نہیں پڑھتا, اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں, اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی پیروی یہ شرک. تو ایک تو یہ مطلب ہے کہ نماز کا پڑھنا توحید ہے, کیونکہ اس نماز کے اندر انسان خالص توحید کا اقرار کرتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو, مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. صحیح مسلم کی روایت آتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. مومن بندے کے درمیان شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا. اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنا توحید ہے اور نماز کا چھوڑنا یہ شرک ہے. ایک تو یہ مطلب ہے کہ جو نماز کا چھوڑنا ہے یہ شرک ہے, تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو, مشرکوں میں سے نہ بڑھو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز کا حکم الگ دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو, اور یہ حکم الگ ہے ولا تکونوا من المشرکین, اور تمہارا شمار مشرکوں میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی تم نے کسی قسم کا شرک نہیں کرنا, نہ یہ جو شرک جلی ہوتا ہے وہ کرنا ہے, شرک اکبر جس کو کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی پوجا کرنا, غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا, اللہ کے علاوہ اور الہ ماننا, یا اللہ کی صفات کسی اور کے اندر ماننا, یہ شرک اکبر ہے. اور شرک اصغر بھی نہیں کرنا. شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری, کہ بات تو اللہ کے لیے کرنی ہے تو انسان دوسروں کو دکھلانے کے لیے بات کرے. یہ بھی اس کو قرآن نو حدیث میں شرک اصغر کہا کیا گیا, چھوٹا شرک. اور گویا کہ نہ ریاکاری کرنی ہے, خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تم نے عبادت کرنی ہے, نماز کو قائم کرنا ہے, اس اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. تو اللہ فرماتے من اللہ دینا, ان لوگوں میں سے, یعنی تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ فرقوا دینہم, جنہوں نے جدا جدا کر دیا اپنے دین کو, وکانوا شیعا, اور ہو گئے وہ گروہوں میں. یعنی دین کے اندر تفرقہ ڈالا انہوں نے اور گروہوں کے اندر بٹ گئے. تم نے ان لوگوں میں نہیں ہونا, کیونکہ اسلام ایک ہی دین ہے اور وہ اتفاق و اتحاد کی تعلیم دیتا ہے, وہ فرقے میں بٹنے کی تعلیم نہیں دیتا. تو اس لیے تو قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو. اور یہ بات یاد رکھیں کہ تفرقہ ہمیشہ تب بنتا ہے, فرقہ تب بنتا ہے, انسان تفرقہ میں ہمیشہ تب بڑھتا ہے جب وہ خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے.
اپنے آباء و اجداد کے طریقہ کار کی پیروی کرتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے فرقے بڑے ہیں ان کی بنیاد یا تو کرسی رہی ہے، یا بڑا پن رہا ہے کہ میں لوگوں کے اندر مقبول ہو جاؤں، یا بڑوں کی پیروی رہی ہے، یا خواہش نفس کی پیروی رہی ہے، دنیا کا مفاد رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر عمدہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، اپنے دین کو جدا جدا نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا یہ فرقوں میں بٹنے کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یعنی فرقے کب نہیں بنتے؟ جب کتاب و سنت کی پیروی ہوتی، کیونکہ کتاب و سنت یہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے، اور وہ دین ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا، اللہ نے نازل کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی اپنی آراء کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے اپنے اپنے مذہب نہیں چلائے۔ جب تک دنیا کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے مذہب نہیں چلائے، اپنے اپنے مسلک نہیں چلائے، دین ایک رہا اور امت فرقوں کے اندر نہیں بٹی، امت ایک رہی۔ اور جب اپنے اپنے مسلک کی پیروی ہو گئی نا، اپنی اپنے خواہشات کی پیروی ہو گئی، بڑوں کے طریقہ کار کو اختیار کر لیا گیا، کتاب و سنت کے مقابلے میں بزرگوں کی آراء کو ترجیح دی گئی، تو پھر امت جو ہے نا وہ فرقوں میں بٹ گئی۔ تو اللہ مت تم نے اپنے دین کو جدا جدا نہیں کرنا۔ ظاہر بات ہے دین کو جدا تبھی کیا جائے گا، اپنی مرضی کی جائے گی۔ جب دین پر عمل ہوگا پھر جدائی نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ دین ہے، اور پھر وہ ساری امت جو ہے نا وہ امت مسلمہ کہلائے گی، وہ مسلمان ہی ہوں گے سارے۔ اللہ فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے نا اس پر خوش ہے۔ اور آج دیکھ لیں ہر گروہ یہی کہتا میں حق پر ہوں دوسرا غلط ہے، میں حق پر ہوں دوسرا غلط ہے۔ حالانکہ حق پر وہ ہے جو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا، وہ کوئی بھی ہے، کیونکہ نجات کا ذریعہ کتاب و سنت کی پیروی ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، نہ کوئی مسلک کے نجات کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ نجات کتاب و سنت کی پیروی میں ہے، اللہ خالق کائنات کی توحید اختیار کرنے میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اختیار کرنے میں، دین اسلام اختیار کرنے میں، اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے اندر ہے۔ تو اللہ مت انسان کی حالت یہ ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، جب پہنچتی ہے لوگوں کو ضرور کوئی تکلیف، دعوا ربہم، پکارتے ہیں وہ اپنے رب کو، خالص توحید کو اختیار کرتے ہیں، منیبین الیہ، رجوع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف، ثم پھر اذا ذاقہم منہ رحمتاً، جب دیتا ہے پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جانب سے رحمت، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو پھر شریک ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے فلاں کا فیض ہے، یہ تو فلاں نے کرم کیا۔ پہلے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، کفر کریں، بما، اس چیز کا، آتیناہم، جو ہم نے ان کو دی ہے، ہم نے ان کو دی ہے نا، وہ دوسروں کی طرف نسبت کر کے نا کفر کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے۔ فتمتعوا، پس تم فائدہ اٹھاؤ، جتنی دیر تک تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، کتنی دیر تک اٹھا لو گے؟ موت تک ہی فائدہ اٹھاؤ گے نا، جب تک زندہ ہو اٹھا لو جتنا فائدہ اٹھانا ہے۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے کہ شرک کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ام انزلنا، یا نازل کیا ہم نے علیہ من پر، سلطانن، کوئی دلیل، فہو یتکلم، پس وہ دلیل کلام کرتی ہو، بما، اس چیز کا، کانوا بہ یشرکون، ہے یہ جس چیز کو دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، یا ہم نے ان کے پاس کوئی دلیل نازل کی ہے، وہ دلیل بول بول کر انہیں کہہ رہی ہو کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، یہ اللہ کے شریک ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ نے کوئی ایسی دلیل نازل ہی نہیں کی کہ جس کے اندر یہ بات ہو کہ فلاں بھی اللہ کا شریک ہے، فلاں بھی اللہ کا شریک ہے۔ اللہ نے جو دلائل نازل کی ہے وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جن لوگوں کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، یہ شرک کرتے ہیں نا، خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اور خواہش نفس کی پیروی یہ گمراہی اور ضلالت ہے، اور گمراہی اور ضلالت کا انجام وہ جہنم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توحید اختیار کرنے کی توفیق دی ہے، مسلمان بنایا ہے، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو مانتے ہیں، دین اسلام اصل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ توحید پر قائم رکھ اور ہمارا خاتمہ توحید پر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، اور ساری زندگی کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرما۔